الحمدللہ رب العالمین کتنے ابھی موبلائز ہو گئے ہیں ابھی جو آپ فرما رہے تھے کہ ایک دو بلڈنگز افتتاح کریں وہ اس کا بھی 500 بلڈنگز کا ٹوٹل تھا سر روف ٹاپ کا 499 بلڈنگ تھی سر. اس میں جو روف ٹاپ جو لاٹ 1 لاٹ 2 ہے سر اس کی آج انوگریشن ہے سر. اس کے کنٹریکٹرز موبلائز ہو چکے ہیں سر. گراؤنڈ پہ کام بھی شروع ہو گیا سر. اس میں گورنمنٹ بلڈنگز ہے سر, کمیونٹی سینٹرز ہیں سر, جو ہمارے ریلیجیس سینٹرز ہیں, مساجد وغیرہ, ان سب کو اس میں سر ہم کام شروع ہو گیا. جی سولر پارک بھی ہے نا اس میں سر. بالکل سر. وہ سر وہ سر یوٹیلیٹی اسکیل ہے, وہ نیکسٹ اسکیل ہے سر, وہ اگلے سال انشاءاللہ ختم ہوگا. کمپوننٹ 1 کی میں بات کر رہا ہوں سر, وہ سٹارٹ ہو گیا. تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہے نا, ہر چیز ہے سر. سر 33 بلین کا الحمدللہ سر یہ پروجیکٹ ہے. بہت شکریہ سر نے بڑی کوشش کی سر. وہ سر صرف 17% جو پینل تھے ان پہ اسٹے تھا, باقی آپ بھی گئے ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں پہنچ چکے ہیں. اس کی ساری بیلٹنگ بھی ہو گئی ہے. تو اس کی ڈیجیٹلائز نیشنل اور ریجنل میڈیا سب کے سامنے سر کلیئر جو ہے نا فیئر اور ڈسٹریبیوشن اس کی آج سے سٹارٹ ابھی کر رہے ہیں سر. اللہ تعالیٰ ہزاروں بچوں اور بچیوں کو یہاں پہ ان دانی اسکولوں کے ذریعے تعلیم کے زیور سے آراستہ پراستہ کریں اور وہ تعلیم حاصل کر کے قوم کے عظیم فرزند اور معمار بنے انشاءاللہ. آپ کی ایکشنز اور گائیڈنس اور ویژن کے تحت سر 4 اسکول بن رہے ہیں جی بی میں. دانے اسکول سر سلطان آباد جو بالکل گلگت سٹی سے باہر ہے, استور ہے سر جگلوٹ کے پاس, گانچے ہے. جی سر یہ آپ کو ملا ہے آپ کے علاقے میں, مگر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہاں پر غریب ترین بچیوں کو تعلیم مفت ملنی ہے انشاءاللہ. سر ڈویژن میں 2 ملے سر, گانچے میں ملا ہے اور سر 2 ملے. جی سر, یہ ان میں سے 3 اسکول سر سلطان آباد, استور اور گھانچے سر لاسٹ ایئر مئی جون میں سٹارٹ ہوئے سر, اور انشاءاللہ دسمبر تک سر ان کو ہم کمپلیٹ کریں گے. اور دوسرا سر اسکردو والا اپریل میں, یہ سال دسمبر میں سر, اور یہ ابھی پچھلے مہینے شروع ہوا ہے سر. وہی پیٹرن جو ہے جو یونیفارم بالکل سر یونیفارم ہوگا. جی بالکل سر ایسا ہی ہے سر. اور ٹیچرز بھی لوکل بہترین جو میرٹ پہ جس طرح جو بالکل صحیح. ان میں سر سب میں بڑی اچھی انہوں نے سائٹس ہمیں دی ہیں جو 18 سے 26 ایکڑ کے درمیان ہے. 100% فنڈنگ ہے سر. بوائز کا علیحدہ اور گرلز کا علیحدہ سر. اکیڈمک بلاکس ہیں, فیکلٹی ایڈمن بلاک ہے سر, ای لائبریری سب میں ڈالی ہے ہم نے, اسمارٹ بورڈس, لیپ ٹاپس, لیبارٹریز, ڈارمیٹریز, سب کچھ سر ہے. اسپورٹس کی فیسلٹیز بھی ہیں. بہت بڑا تحفہ ہے. اور یہ سر اسی ڈیزائن کے مطابق اور These are the best schools in Pakistan. Best schools in Pakistan. الحمدللہ بہترین تعلیم, اور ہزاروں بچے جو پنجاب میں نے اسکول بنائے تھے, ہزاروں بچیاں آج انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اور دنیا میں انہوں نے بڑے بڑے ایوارڈز حاصل کیے ہیں اور انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. تو بہت بڑی الحمدللہ. سر یہ گلگت سیف سٹی ہے, اس کا پہلا جو پروجیکٹ تھا سر وہ پہلے آپ کے دور میں ہوا تھا, اور اب یہ اس کی ایکسٹینشن ہے. اس میں 385 کیمراز ہیں, 296 ملین کا سر. NRTC نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا سر, اور اس میں یہ اس وقت پورا ہو چکا ہے سر. پچھلے 1 سال سے یہ چل رہا تھا. کہ جو ریزلٹس ہیں وہ انشاءاللہ سر آ بھی رہے ہیں, آتے بھی رہیں گے, تبھی اس کو ایکسپینشن بھی ہوئی ہے, اور مزید بھی یہ بڑھتا رہے گا. کریں گے سر. ایڈیشنل کیمراز اس میں 385 سر کیمراز کی کوانٹٹی بدلی ہے. پہلے اس کے کوئی 250 کے قریب تھے, یہ 150 اور ہیں, لیکن یہ کیمرے بدلے ہیں سر. AI بیسڈ کیمرے سارے لگائے ہیں سر, اور اس کے بعد ANPR جو نمبر پلیٹس کے لیے ان جگہوں پہ, اور اس کا جو اسکوپ ہے وہ بڑھایا ہے سر. مین تمام انٹری ایگزٹ پہ مینٹیننس بڑی اچھی ہونی چاہیے, اور وہی پیٹرن جو میں نے پنجاب میں بنایا تھا, ٹریننگ بچوں کو, ان کو جو ہم سر بالکل اسی پیٹرن پہ سیم یونیفارم میں نے جو آپ کو انسٹرکشن دی ہیں اس کو فالو کرنا. شیور سر. یہ اس کردو کو 100% آپ نے لاہور کا اسی ماڈل پہ بنانا ہے. اٹ شوڈ بی ایبسلیوٹلی 100% ریپلیکا آف لاہور سیف سٹی, بالکل ٹھیک, ایون بیٹر.
چاہے وہ HR ہے, چاہے وہ اکوپمنٹ ہے, چاہے وہ آپ کا انفراسٹرکچر ہے, چاہے آپ کی جو انڈکشن ہے, میرٹ بیسڈ ٹریننگ, ایوری تھنگ. ٹھیک ہے سر. Prime Minister of Pakistan, Honorable Shehbaz Sharif Saab. گارڈ آف آنر ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے, تو اپنی سیٹوں پہ بچے, تمام بچے آگے اور پیچھے سب کھڑے ہو جائیں اور آپ کی بھرپور تالیوں میں گارڈ آف آنر. تالیاں. اور اب وہ لمحہ آ گیا, ایک ایسے سفر کا آغاز جو 1997 میں اس وقت کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب نے کیا, جب نوجوانوں کو میرٹ کی بنیاد پر آگے آنے کے لیے بوٹی مافیا کا خاتمہ کیا, اور اس کے ساتھ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ ہو, جس کو آج پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنا دیا گیا, پنجاب دانش اتھارٹی ہو, جس کو پاکستان دانش اتھارٹی بنا دیا گیا, آج پرائم منسٹر بزنس یوتھ اینڈ ایگریکلچر لون جو ہے, اس کے جو ہیں جن کو ملا ہے وہ 10 بچے ہم نے منتخب کیے ہیں, وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں. آپ کے پرائم منسٹر آ کے آپ کو چیکس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. میں محترم وزیر اعظم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آج ایک بچہ اقرار حسین موجود ہے, جس کو آپ کا لیپ ٹاپ مل رہا ہے اس کی اپنی قابلیت کی بنیاد پر, اور اس کی آج شادی ہے, وہ شادی چھوڑ کر یہاں پر بیٹھا ہے. پور تالیوں میں وہ لیڈر جو پاکستان کا نام دنیا میں بلند کر رہا ہے, وہ لیڈر جو یوتھ کی آواز بنا, آپ کی بھرپور تالیوں میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب. اب تک اس اسکیم کے ذریعے 300 ارب سے زائد قرضہ جات تقریباً 5.5 لاکھ نوجوانوں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں. اس وقت یہ پاکستان کا سب سے بڑا پورٹ فولیو بن چکا ہے مائکرو اسمال انٹرپرائزز کو ایزی ایکسیس ٹو فائنینس اس کو انشور کرنے کے لیے. اور اب وہ لمحہ جس کا ہم سب کو انتظار تھا, پرائم منسٹرز یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم, اوارڈنگ لیپ ٹاپس ٹو اسٹوڈنٹس آن میرٹ. میں ابھی دعوت دوں گا سب سے پہلے قرار حسین, کامران مرتضیٰ, آمنہ محمود, فیاض احمد, تطہیر فاطمہ, شمسینہ شاہین. آج یہ میرٹ پہ لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں. اور اب آپ سب کی تالیوں میں, بھرپور تالیوں میں, محترم وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سید مہدی شاہ صاحب, گورنر گلگت بلتستان, جسٹس ریٹائرڈ یار محمد صاحب, چیف منسٹر گلگت بلتستان, آنریبل فیڈرل منسٹرز, ایڈوائزرز, اسپیشل اسسٹنٹ کوآرڈینیٹرز, GB کے آنریبل منسٹرز, اور انتہائی لائق اور قابل GB کے مائع ناز قوم کے بیٹے اور بیٹیاں,
چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن GB کے قابل احترام پروفیسرز، ٹیچرز، ان عظیم بچوں کے عظیم والدین، چیف سیکرٹری، IG GB، گورنمنٹ آفیشلز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مجھے گلگت میں آ کے ایک مرتبہ پھر بہت خوشی ہو رہی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ میں پاکستان کے ایک خوبصورت ترین علاقے میں آیا ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے انتہائی قابل، محنتی، ہونہار بچوں اور بچیوں سے ملاقات کرنے آیا ہوں، اور آپ پاکستان کا فخر ہیں۔ آپ نے جس طرح اور جن حالات میں شبانہ روز محنت کر کے آپ نے ارک ریزی کے ساتھ تعلیم حاصل کی، اپنے اساتذہ سے، اسکولوں میں، کالجوں میں، اور جس طرح آپ کے والدین نے آپ کی تعلیم کے لیے اپنے رزق حلال سے آپ کو تعلیم دلوائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کے اوپر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ لہٰذا میں آج اس مجلس میں تمام حاضرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان عظیم بچوں اور بچیوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے بھرپور تالیاں لگائیں آپ۔ یہ لیپ ٹاپس جو آپ کی خدمت میں آپ کو دیے گئے، یہ کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ آپ کی تعلیمی سفر میں محنت، یہ اس کا اعتراف ہے۔ اور ابھی جب میں جن بچوں اور بچیوں کو دے رہا تھا ان کے چیکس، اور بچیوں اور بچوں کو جو لیپ ٹاپس دیے گئے صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر، تو میں نے ایک قوم کی بیٹی سے پوچھا، ان کا تعلق شاید ہنزا سے ہے، میں نے کہا کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ ان کا میرے والد اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ ان کا وہ ڈرائیور ہیں۔ ایک سے میں نے پوچھا قوم کی بیٹی سے کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ ان کا جی وہ ترخان ہیں۔ تو میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ ان کی فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ایک بچی کے والد اس دنیا سے کوچ کر گئے، نہ جانے زندگی کے اندھے تھپیڑے اس قوم کی بیٹی نے اور ان کے بھائیوں نے کس طرح برداشت کیے ہوں گے، ان کی والدہ محترمہ نے کس طرح ان کو اپنا پیٹ کاٹ کر ان کو پالا اور پڑھایا، اور آج وہ اس قابل بنے کہ اسٹیج کے اوپر پوری پاکستانی قوم ان کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح میرٹ سے ان کو قوم نے ان کو نوازا ہے اور اعتراف کیا ہے۔ میں آج تفصیل میں بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہاں پر اسٹیج پہ آ کے جو مقررین نے تفصیل کے ساتھ سارے جو منصوبے ہیں اس سے آپ کو آگاہی دی ہے، مگر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1997 میں اس مالک نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے، اور میاں محمد نواز شریف میرے قائد نے اور میری پارٹی نے مجھے پہلی مرتبہ مجھے پنجاب کا خادم منتخب کروایا۔ وہ وقت اور آج کا یہ وقت، میں اگر یہ بات انتہائی ادب اور انتہائی عاجزی سے اگر عرض کروں کہ میں نے پبلک افیئرز میں الحمدللہ میں نے میرٹ کو ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھا، اور کبھی اس میں کسی کو میرٹ کو کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں دی۔ میں یہاں پر خود نمائی کے لیے نہیں آیا، صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ آج یہ بچے، ان کو میرٹ نے منتخب کیا، ان کو کسی پارٹی نے منتخب نہیں کیا، ان کو ان کی محنت نے منتخب کیا، ان کو ان کے والدین کی رزق حلال کی کمائی جو ان بچوں کے اوپر انہوں نے لگائی، ان بچوں نے اس کی پاسداری کی اور دن رات محنت کر کے اس آج عظیم
رتبے کے لیے اپنے آپ کو منتخب کروایا. تو میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں یہاں پر ان بچوں کی پذیرائی، پوری قوم کی داد تحسین کے لیے آیا ہوں. پاکستان نے ترقی کرنی ہے، اگر قوم نے ترقی کرنی ہے تو پھر ہمیں محنت، امانت اور دیانت کو اپنا شعار بنانا ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب یہ 1997 میں پیپلز پارٹی چھوڑ کر انہوں نے پی ایم ایل ہماری پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا. تو میری ان سے ملاقات ہوتی تھی. تو یہ پہلا سال تھا ہماری حکومت کا، اس کی پوری مدت کو 2.5 سال تھی. اس کے بعد مارشل لا لگ گیا، ریسٹ از ہسٹری. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ آپ یہ جو میرٹ کا کام شروع کیا ہے یہ عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر رانا صاحب کہیں میں نے اب یہ بات 35 سال 30 سال پرانی ہے تو اگر کہیں غلطی ہو تو مجھے تصحیح کر دیجیے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں فیصلہ آباد میں دیہاتوں میں کہتے ہیں یہ کتوں کا وزیر اعلیٰ آ گئے میرٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو جناب اپنا ساڑا حق ہے، ساڑی پارٹی ہے، اپنی 80 ووٹ دیتا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی سیاست ہماری پاکستان کی طرح کی. وقت گزر گیا، فاسٹ فارورڈ کچھ سال بعد 1.5 سال بعد یہ پھر میرے پاس آئے. تو مجھے کہنے لگے کہ شہباز صاحب میں نے آپ سے بات کری. میں نے کہا جی. کہیں یہ جڑا تسی میرٹ دا جڑا جھنڈا چکیا ہے انہوں ہاتھ چ رکھو، میرٹ روڑا چل گیا بالکل، ہن انہوں پیچھے نہ ہٹنا بالکل. یہ بات مجھے تاریخ جب میں کتاب لکھوں گا تو اس میں ان کی اس بات کو میں ذکر کروں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو دانش اسکول جو بنائے جا رہے ہیں، پنجاب میں بنائے تھے دانش اسکول، تو الحمدللہ دے آر اسکولس، دے آر اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکولس. اگر جس طرح انہوں نے بات کی ایکشن کالج کے آنی سلاخوں سے غریب کا یتیم بچی یا بچہ نہیں گزر سکتا. ایکشن کالج میں صرف امراء کے بچے، ان کے علاوہ ایکشن کالج کے جو گیٹس ہیں غریب عام آدمی وہاں پر سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اندر جائے گا. تو یہ دانش اسکول جب میں نے اس کا آغاز کیا پنجاب سے تو بڑی تنقید ہوئی کہ جناب اپنا جو پرائمری اسکولز ہیں، جو پبلک اسکولز ہیں، وہاں پر ٹاٹ بچے ہیں، وہاں پر اپنا لیبارٹریز نہیں ہیں، کتابیں نہیں ہیں، ٹیچرز نہیں ہیں، فرنیچر نہیں ہیں. شہباز شریف ان کو تو ٹھیک نہیں کر رہا اور دانش اسکول بنا لیے. میں نے کہا کہ آپ کو تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ ان دانش اسکولوں میں صرف انتہائی ذہین بچے اور بچیاں جن کی فائنینشیل بیک گراؤنڈ انتہائی ناقص ہے، اس کے باوجود کہ ان کے والدین رزق حلال کی تلاش کے لیے دوڑ نکلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شام کو جب گھر آتے ہیں تو بڑی مشکل سے ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جو میں نے آج کی کمائی کی ہے اس میں غریب بیمار بچی کی دوائی لاؤں یا بچے کے لیے کتاب لاؤں یا کھانا لاؤں یا دودھ لاؤں. میں نے کہا کہ اگر ایچن کالج میں امراء کے بچے جا سکتے ہیں تو پھر غریب اور یتیم بچیاں جو انتہائی قابل اور انتہائی ذہین ہیں قوم کی، ان کو یہ اعلیٰ تعلیم کیوں نہیں مل سکتی؟ دانش اسکولوں میں غریب کے بچے اور بچیاں وہ جاتے ہیں، امیر کے بچے وہاں نہیں جاتے. بالکل آج پنجاب میں ہزاروں بچے اور بچیاں دانش اسکولوں سے اور پھر اعلیٰ یونیورسٹیوں سے وہ تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں. کسی کوئی یتیم بچی پڑھ کے لنڈن میں چلی گئی، وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئی. کوئی پاکستان کے اندر کوئی انڈسٹری ہے وہاں پر انجینئر بن گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس خطا کار نے اگر یہ غلطی کی ہے تو خدا کی قسم قیامت تک جب تک میری زندگی میں یہ غلطی کرتا رہوں گا اور بار بار کرتا رہوں گا. یہ واقعہ ہے رحیم یار خان کے دانش اسکول کا. وہاں پر میں گیا، وہ اسکول سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا. بچیوں کا دانش اسکول علیحدہ ہے اور بچوں کا علیحدہ. ان کی ڈارمیٹریز، ان کی پلے گراؤنڈز، ان کی اپنا کچن، پینٹریز، ہر چیز علیحدہ ہے بالکل. اور انشاءاللہ ان دانش اسکولوں میں جو 4 یہاں پر بنائے جا رہے ہیں، ایک گلگت کی اسی جو مضافاتی علاقے میں، ایک گانچے میں ہے، ایک سکردو میں ہے اور چوتھا بونجی میں. 4 اسکول بن رہے ہیں. وہاں پر بچیوں کو فری ایجوکیشن ہوگی.
बेहतरीन एजुकेशन फ्री होगी, वहाँ पर उनकी खाना पीना फ्री होगा, यूनिफॉर्म फ्री होगी, क्लास में वो स्मार्ट बोर्ड्स होंगे क्लासरूम में, और ई लाइब्रेरीज होंगी। मुझे बताइए कि अगर ये मैं अदना खिदमत करके अगर आपके वालिदैन की दुआएं ले लूँ तो मेरे से इससे बड़ी मेरी कोई खुशकिस्मती हो नहीं सकती। इसलिए ये दानिश स्कूलों में आपके बच्चे जाएंगे और फ्री तालीम होगी, और वो दिन आएगा जब यही बच्चे और बच्चियाँ इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में इनका तूती बोल रहा होगा, इनकी मेहनत और इनकी मुसलसल मेहनत की और काबिलियत की बुनियाद पर। इसी तरीके से ये जो आपको लैपटॉप दिए गए हैं, इसका भी यही मेरिट है। यहाँ पर जब मैं पीडीएम की गवर्नमेंट के ज़माने में आया तो यहाँ पर उस वक्त के जो वज़ीर आला थे उन्होंने मुझसे शिकायत की कि बिजली का यहाँ पर बुरा हाल है जीबी में, और हमें आप मेहरबानी करके बिजली का मंसूबा दें। जब हमारी ये गवर्नमेंट आई तो मैंने सरदार अवैस लगारी खान साहब जो बैठे हैं सामने, उनको गुजारिश की कि फिल फॉर 100 मेगावाट का यहाँ पर बिजली के सोलर पैनल्स का बिजली का इंतज़ाम किया, शमसी तवानाई का इंतज़ाम किया जाए। और उसके ऊपर मैंने कई मीटिंग्स ली, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात बला खौफ तरदीद कह सकता हूँ, आज मैंने उसका संग बुनियाद रखा, इफ्ताह किया, और इंशाअल्लाह जो पूरा मंसूबा जो है वो अगले साल के आखिर में मुकम्मल होगा, लेकिन इन स्टेजेस आपको ये बिजली शमसी तवानाई मिलनी शुरू हो जाएगी। मगर मैंने इनसे आज ये कहा है कि मेहरबानी करके आप 27 का आखिरी जो क्वार्टर है उसमें नहीं, आप 27 के मिडल में ये 100 मेगावाट का मंसूबा पूरे गिलगित बल्तिस्तान में आप मुकम्मल करें, ताकि यहाँ के लाखों लोगों को वहाँ पर उनको रोशनी मिल सके, बिजली मिल सके, सर्दी से बच सके। और इसी तरीके से ये जो सोलर पैनल्स हैं, इसकी तारीख़ ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कराची में सोलर पैनल्स आए और वो बिल्कुल वो एक फ्रॉड केस था। तो मुझे कस्टम ने कहा, चेयरमैन FBR ने, कि प्राइम मिनिस्टर ये इतने अरब रुपए के ये सोलर पैनल्स जो हैं ये बिल्कुल फ्रॉडलेंटली पाकिस्तान इंपोर्ट किए गए हैं। तो मैंने कहा आपका क्या, अब इसका करने कहते हैं हम इसको शफाफ नीलामी में बेच देंगे। मैंने कहा बिल्कुल गलत। शफाफ नीलामी में बेच के आप ख़जाने में कितने पैसे आते हैं कितने नहीं आते, उसके बाद शाह खर्चियाँ हुकूमतों की होती हैं, वो क्या होंगी, ये आप नीलामी नहीं करेंगे, सीधा आप इसको गिलगित बल्तिस्तान लेके जाएं और वहाँ पर आप हमारे जो कौम के जो वहाँ पर सपूत हैं गिलगित बल्तिस्तान में उनको दें फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने कहा जी कि तो हमें अरबों रुपए का नीलामी में फ़ायदा होगा। मैंने कहा वो लोग जो गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ़ पोश पहाड़ों में रहते हैं और सर्दी में उनकी इंतहाई हालत गैर होती है, वो आपको ज़्यादा अजीज़ है, ये आपको ये पैसे आपको अजीज़ हैं, ये आप लेके जाएं। फिर मैंने यहाँ पर ऑर्डर दिए कि ये शफाफ बैलेटिंग होगी, यानी डिजिटल बैलेटिंग। तो वो डिजिटल बैलेटिंग में भी वक्त लगा, उसकी वजूहात में मैं नहीं जानना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल बैलेटिंग हो गई और 50,000 दरख्वास्तें आई थीं और 15,000 जो खुश नसीब हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पैनल्स मिले। मेरी ख्वाहिश है कि बाकियों को मिले, लेकिन ज़ाहिर है कि जो कुरा अंदाज़ी होती है वो फिर किस्मत की बात होती है। तो मैं आपको इसकी भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लिहाजा ये 100 मेगावाट का मंसूबा नहीं है, 100 मेगावाट जो 33 अरब का जो हम खर्च रहे हैं और तकरीबन 58 मेगावाट ये जो सोलर पैनल्स जो 15,000 ख़ानदानों को जो तकसीम किए जा रहे हैं इंतहाई शफाफ तरीके से। तो मैं ख़ितामन ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं आपकी खिदमत में इसलिए आया हूँ ये कहने के लिए कि ये पाकिस्तान हम सबका साझा है, और अगर पंजाब तरक्की करेगा और बाकी सूबे तरक्की नहीं करेंगे तो वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं, वो एक सूबे की तरक्की है। अगर सिंध और पंजाब तरक्की करेंगे और KP और बलूचिस्तान तरक्की नहीं करेंगे तो वो फिर दो सूबों की तरक्की है, वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं। इसी तरीके से जब तक कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में उस दौड़ में शामिल ना हो जाए और बराबर का ना हो, वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
کہ انشاءاللہ جب تک میری یہ ذمہ داری ہے وزیر اعظم پاکستان کی، میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہاں پر مسلسل آتا رہوں گا، آپ سے حال وال لیتا رہوں گا، آپ سے ہاتھ ملاتا رہوں گا، اور انشاءاللہ جو آپ کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو کچھ بھی مجھ سے بن پڑا، جو وسائل ہیں وہ میں آپ کے قدموں میں شامل کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی جو حالیہ جو جنگ ہوئی ایران اور امریکہ کے درمیان، اس جنگ کو رکوانے کے لیے، جنگ بندی کے لیے، میں بلا خوف تردید آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے جو ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، ایک بھائی بن کر، اپنے ایک ہمسایہ بن کر جو اس میں اپنا رول ادا کیا ہے، جب وہ حقیقت جب آئندہ تاریخ حکم کرے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان اور پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے کیا اس میں رول ادا کیا، دن رات ایران سے، دن رات امریکہ سے رابطے کر کے اور جنگ کو رکوایا، جنگ بندی میں توسیع کروائی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ سیز فائر لانگ ٹرم سیز فائر ہوگا اور خطے میں ہمیشہ کے لیے امن قائم ہوگا۔ جب پاکستان مارج وجود میں آیا تھا 1947 میں، تو پوری قوم یکجاں دو قالب تھی، کوئی کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، سب ایک خدا اور ایک رسول اور ایک قرآن کو ماننے والے 1947 میں اس طرح یکجاں تھے کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے۔ اور اس کے بعد آج دوبارہ 78 سال بعد یہ موقع آیا کہ پوری قوم کراچی سے لے کر پشاور تک ایک ہے کہ پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے خطے میں امن قائم کرنے کے لیے اور مزید جانیں ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ ہمیشہ اس کردار کو سنہرے حروف میں یاد رکھے گی۔ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہ کس طریقے سے پاکستان نے اخلاص کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ اس امن کو قائم کرنے کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کیا۔ اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور خصوصاً سپہ سالار سید عاصم منیر کی جو کاوشیں ہیں وہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی انشاءاللہ۔ میں آخر میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان